ایک صاحب کو میں نے دیکھا, میں نے کئی بار بیان میں یہ واقعہ بتایا ہے, ایسا رو رہے تھے ابا کے انتقال پر, کیونکہ اچانک والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, چوتھے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں, بالکل بھول بھلائیاں. میں کہتے یار کتنا پرانا رشتہ باپ کا, کیسے جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا, بلکہ پیدائش سے پہلے پریگننسی ہوتی ہے عورت کو, باپ ٹینشن اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا بچہ ہے, بیوی کے علاج کی فکر کرے گا, اور جو ہے نا جو ہاسپٹل کا خرچہ ہے, پھر ویکسینیشن, جو بھی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, پھر ایجوکیشن, اور پھر اس کو چوٹ لگ گئی یہ ہو جائے گا, میرا بیٹا ہر جگہ. تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ ہر محفل میں لے کے جاتا ہے, بیگم سے کہتا ہے ذرا کپڑے اچھے پہناؤ, پتہ چلے جی میرا بیٹا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساری زندگی میرا بیٹا میرا بیٹا, ہر ایک کے ساتھ سامنے تعارف, یہ میرا بیٹا ہے, ان سے ملیے آپ. کتنا فخر کرتا ہے باپ, ماں بھی کرتی ہے باپ بھی. تعلیم پہ خرچ کیا, پھر جناب وہ ہوتے ہوتے ایک ٹائم لگتا ہے, نام ملا باپ سے, نسب ملا باپ سے, پہچان ملی باپ سے. قوم کیا ہے بھائی, میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں. کیسے بھائی, ابا کی یہ قوم تھی, باپ نہ ہو تو قوم نہیں ہوتی. زبان ملی, قوم ملی, سب کچھ, اور ادھر ابا کا انتقال ہوا. 3-4 دن تھوڑا بہت روئے دھوئے گا, اس کے بعد کہے گا یار ابا کی یہ والی دکان میری, یہ والی تیری. اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ والی مجھے دے دے, یہ والی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ والی تو لے لے. بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ابا قبر میں کیا سوچتے ہوں گے؟ تو میں کہہ رہا تھا نا, جو مر گئے ہیں نا ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ قرآن نے جو کہا تھا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, صحیح کہا تھا؟ کہیں گے بالکل صحیح کہا تھا, لیکن اس وقت ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت. اب ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں, بچے وہ بھی دیندار بچے ہوتے ہیں جو بھائی دعائیں کرتے ہیں ابا کے لیے, صدقہ جاریہ, کوئی کنواں کھدوا رہا ہے, کوئی مسجد بنوا رہا ہے, یہ بھی دیندار لوگ ہوتے ہیں. وہ بھی آج کل تو دینداروں میں بھی کنجوسی اتنی ہے کہ ابا کے لیے بھی اتنا کچھ ابا نے چھوڑا تو کریں گے اتنا تھوڑا سا ابا کے لیے, بہت تھوڑا سا کر رہے ہوتے ہیں ابا کے لیے. میں کہتا ہوں کچھ نہیں کرو, دعا تو مانگ لیا کرو تسلی سے بھائی. دعا مانگتے ہوئے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, دعا ہی نہیں مانگی جا رہی ہو. یہ اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہوتی ہے. صحابہ کرام کو جو سب سے بڑی نعمت ملی تھی نا, نیک صالح اولادیں, انہیں پتہ تھا ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں مانگے گی. میں ایک بزرگ کا واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں نا. ایک بزرگ شادی نہیں کرتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, اللہ 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 بس. وہ کہتے تھے بھائی بیوی آئے گی ٹینشن ہوگی, اللہ اللہ کا ٹائم. جو شادی شدہ آدمی وہ اللہ اللہ کر سکتا ہے؟ وہ تو بیچارہ کرے گا بھی تو بیگم کہتی ہے دیکھو فراڈی, یہی کہے گی نا, ادھر ایسا صوفی بنا ہوا ہے. تو وہ اٹھا دے گی, بولے گی کب سے بولا ہوا ہے 6 انڈے لے کر آؤ, مصلے پہ بیٹھے ہوئے. تو بزرگ یہ سوچ کے شادی نہیں کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, اٹھے ایک دم اپنے مریدوں سے کہا میرا نکاح کراؤ, میرا نکاح کراؤ. لوگوں نے ایسی کیا ایمرجنسی ہوگی, انہوں نے کہا بس نکاح کراؤ. نکاح ہوا, اللہ نے اولاد دی. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میدان حشر قائم ہے, کچھ لوگوں کا فیصلہ ہو چکا جہنم کا, لیکن ان کی نیک اولادیں ان کو گھسیٹ کے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ جنت کی طرف. تو میں نے کہا کہ بھائی میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں بخشش کے لیے نا, تو میں نے بخشش کے تمام ذرائع اختیار کر لیے ہیں. اگر یہ سارے فیل ہو گئے تو ایک اور اسپیئر میں آپشن ہونا چاہیے. گاڑی میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو صرف 4 ٹائر ہوتے ہیں یا اسپیئر میں ایک الگ سے ٹائر بھی ہوتا ہے؟ حالانکہ جو 4 ٹائر ہیں آپ نے ہوا بھی چیک کرا لی. جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں نا تو آپ پنچر والے سے کہتے ہیں دیکھ لو یار کہیں سے پنچر تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے موٹر وے ہے, کوئی درمیان میں کانٹا کیل بھی نہیں ہے, پھر بھی اسپیئر میں ایک ٹائر رکھا جاتا ہے کہ بھائی کوئی پتہ نہیں ٹائر کسی وقت پنچر ہو گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ اگر آپ موٹر وے پر ہیں یا لانگ روٹ پہ سفر کر رہے ہیں, فیملی آپ کے ساتھ ہے, تو ٹائر پنچر ہونے کا مطلب آپ خود پنچر ہو گئے. اب سمجھ رہے ہو نا, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسپیئر میں رکھا جاتا ہے. تو لانگ روٹ پہ ٹائر کا پنچر ہونا کسی جنگل میں یہ زیادہ خطرناک ہے, یا میدان حشر میں آپ کا کوئی عمل پنچر ہو جائے, آپ اس کو سمجھ رہے تھے بخشش کا ذریعہ ہے اور اللہ کی نظر میں وہ کیا ہو جائے, ریجیکٹ ہو جائے, یہ زیادہ خطرناک ہے نا.
تو بزرگ کہتے ہیں بھائی اس کا خطرہ موجود ہے کہ میں جتنے اعمال کر رہا ہوں ان میں سے کوئی عمل ضائع ہو جائے, تو اسپیئر میں نیک اولاد بھی رکھو, کچھ نہ بنا تو یہ گھسیٹ کے لے کے جائے گی, کچھ بھی نہ ہوا تو یہ لے کے جائے گی. تو یہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا, اس زمانے میں اس قسم کے بچے شارٹ ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب شارٹ ہیں تو پھر پیدا کیوں کریں ایسے نالائق بچے, تو نہیں پیدا کیے نا تو پھر نتیجہ نکلے گا تو تھوڑا بہت چانس تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا, ختم, کیونکہ انہی میں اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ برے ہیں مگر اتنے برے نہیں ہیں کہ ایمان سے ہی گئے, کافر تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں, مسلمان پیدا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں میں. تو دیکھو یہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان سے آپ جا کے پوچھو تو یہ کہیں گے بھائی ہم نے جو 60 سال کی عمر میں گھر کا پروجیکٹ شروع کیا تھا بہت افسوس ہوا وہ اس عمر میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سارا میں نے بنایا, رہ کون رہا ہے, بچے رہ رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں وہاں پہ. اور بچے بھی تھوڑی رہتے ہیں, تھوڑے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں, ابا کی پراپرٹی کو بیچ دیتے ہیں. جتنی محنت سے ابا نے گھر بنایا ہو تھوڑے دنوں کی بات ہے بچے کہتے ہیں بھائی اسے بیچو, یہ ہمیں تنگ پڑ رہا ہے. ابا غریب علاقے میں رہتے تھے, دنیا ڈیفنس کی طرف جا رہی ہے, کیا یار اب ابا تو چلو پرانے زمانے کے آدمی تھے, اب یہ کہ ابا کے گاؤں میں پڑے رہے ہم یا وہ چھوٹے کچے علاقوں میں پڑے رہے, یار اب تھوڑا ترقی کرو, آگے نکلو. ابا کا گھر بھی گیا اور ابا بھی گئے, ٹھیک ہے نا.